اکثر لوگ نماز فجر کے بعد یہ سورت تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی برکتیں نہیں حاصل کر پاتے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم کئی سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس قدر برکت نہیں ملی۔ میں نے کہا آپ ذرا یہ طریقہ ملاحظہ فرمائیں، جو لوگ بھی اس طریقے کے مطابق فجر کے بعد یہ سورت کو پڑھتے ہیں، یہ سورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کروا دیتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اللہ کو راضی کروا دیتی ہے۔ یعنی جو پڑھتا ہے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ فجر کے بعد میں وہ برکات اور اجر و ثواب شامل ہے کہ جس نے نماز فجر کو ادا کیا پھر اس نے یہ سورت پڑھی، کبھی اس کے رزق میں تنگی نہیں آتی، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا، کبھی اس کے گھر میں دکھ نہیں آتے، کبھی اس کے گھر میں مصیبتیں نہیں آتی۔ جو مصیبتیں آئی ہیں، جو بیماریاں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، اس طرح اس سورت کی تلاوت کرنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک آپ نے اس سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک آپ نے یہ ذکر کر لینا ہے۔ رزق کی تلاش میں سفر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس سورت کو پڑھیں، اور رزق کے پیچھے تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اب رزق تمہاری تلاش میں ہوگا کہ کہاں یہ شخص ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے دوستو یہ ذکر کرنا، یہ سورت پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ اس لیے اکثر لوگ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مالا مال ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذکر الہی میں مشغول رہنا، قرآن کی تلاوت، دعا، استغفار، درود پاک، یہ چند ایک چیزوں کا مجموعہ عمل ہے، اور جس نے اس کو فجر کے بعد کر لیا سارا دن خوشیوں میں رہے گا، غم ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر روز اس کو دین اور دنیا میں ترقی ملتی چلی جائے گی، برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے۔ چیزیں کتنی میں نے عرض کی ہیں، دیکھیں ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت میں یہ سورہ مبارکہ ہے، پھر دعا، استغفار، درود پاک، یہ 5 چیزیں بنتی ہیں۔ پنجتن کی نسبت سے 5 منٹ لگتے ہیں یہ 5 کام کرتے ہوئے، اور یہ 5 کام جب کوئی شخص کر لیتا ہے نا، رزق کے متعلق بے فکر ہو جائے، حاجتیں اس کی ایسے پوری ہوتی ہیں جیسے آسمان سے بارش آتی، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ، اور پھر اگر اس کی آسمان سے بارش کے قطروں کے برابر بھی حاجتیں ہوں، اللہ پوری فرمانے پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اس لیے کہ جب کوئی بندہ اس سے مانگے تو صحیح، وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ مزید میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس طرح اللہ کے ذکر میں رہنا فجر کے بعد، تو اس بندے کے لیے حج کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم صبح کے بعد اور عصر کے بعد ایک ایک گھڑی مجھے یاد کیا کر، تاکہ میں تیری تمام مشکلیں آسان اور حاجتیں پوری کر دوں۔ یہ مفاتیح الجنان کے مطابق ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب حج کا ثواب بھی ملتا ہے اس بندے کو جو ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، اور جو اس طرح کرتا ہے، کتنی چیزیں مشکلیں آسان، حاجتیں پوری، اور تمام دن پرسکون اور زندگی پرسکون، اولاد پر اللہ کا کرم، اولاد پر اللہ کا فضل، اولاد پر اللہ کی رحمتیں، اس کے علاوہ ہزاروں بہاریں، ہزاروں پرسکون چیزیں ملتی ہیں۔ اب سے پہلے جیسے میں نے اللہ کا ذکر کی بات کی ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کیا آپ نے کرنا ہے، یہ تصور کے ساتھ جو عرض میں کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور فرماتے ہیں رات عجیب دیکھا، میں نے ایک امتی کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے، میں نے ایک اپنے امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی ادھر کبھی ادھر گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط سے اس کو پار کروا دیا۔ اب درود پاک پڑھنا نماز فجر کے بعد سارا دن تمہاری مشکلوں سے تمہیں نجات دلائے رکھتا ہے، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر صرف 3 دن کر کے دیکھ لیں۔ 3 دن گزرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ایسے ہی 3 منٹ لگتے ہیں، 3 دن آپ نے صبح کے وقت صرف 3-4 منٹ نکالنے ہیں، پھر دیکھیں تمہاری زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آ جائے گی، تمہاری زندگی میں ایک نمایاں جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب منظر ہوگا، اور تمہاری زندگی میں نمایاں جو ہے وہ رزق میں اضافہ، پریشانیوں کا خاتمہ، اور بہت ساری چیزوں کی آپ دیکھیں گے جس کو آپ خود مشاہدہ کر سکیں گے، خود اپنی زندگی میں وہ بہاریں
محسوس کریں گے، عجیب طرح کی بہاریں جو آپ کی زندگی کو پرسکون کر دیں گی، آپ کے دل کو نور نلا نور کر دیں گی۔ تو پہلا ذکر جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ فقط آپ نے اتنا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا ذکر ہے فجر کے بعد جو آپ نے کرنا ہے۔ میں اس صورت کی جانب بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ پہلا ذکر ہوگا جو آپ اس طرح کریں گے، پھر اس کی برکتوں دیکھیے کس قدر تمہیں ملتی ہیں۔ اب آپ نے صرف اتنا پڑھتے جانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے نا، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو تمام ذکروں سے افضل ذکر کہا گیا۔ یہ ہر نبی نے پڑھا ہے، ہر رسول نے پڑھا ہے، اور ہر نبی رسول کے ہر امتی نے پڑھا ہے اس کو۔ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں کہا گیا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ تو اس کے اندر افضل ذکر بھی موجود ہے، افضل دعا بھی موجود ہے۔ ہم نے افضل ذکر کا دامن بھی پکڑنا ہے، ہم نے افضل دعا کا دامن بھی پکڑنا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے ہاتھ آ جاتی ہیں، پھر دنیا کے جتنے غم جتنے مسائل ہیں ان سے بندے کو نجات مل جاتی ہے، بندہ بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی جنت میں لے جاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، زندگی میں غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ فجر کی نماز کی اگر بات کریں تو میں آپ کو یہ بات کہوں، یہ جو میں نے پہلا ذکر بتایا نا آپ کو، یہ ذکر آپ نے 100 بار کرنا ہے، یعنی 100 بار آپ نے پڑھنا۔ پڑھتے ہوئے 1-2 منٹ لگتے ہیں۔ دیکھیے میں جتنے اذکار بتا رہا ہوں، یہ 5 اذکار آپ نے فجر کے بعد کرنے، 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل پڑھتے ہوئے۔ اگر 5 منٹ پڑھنے کے بعد 5 منٹ پڑھنے کے بعد یہ ذکر جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں صرف 5 منٹ پڑھ لیں، اس کے بعد 5 منٹوں کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے، دیکھیں یہ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی ایسی جگہوں سے مدد فرماتا ہے جہاں بندوں کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے اللہ کا کرم فضل، اللہ کی رحمت نصیب ہونی تھی، یہاں سے بھی میرے معاملات درست ہونے تھے، یہاں سے بھی مجھے انعامات کی بارش ہونی تھی۔ یہ تب بندے کو ہوتا ہے جب بندہ اس طرح اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ کو خود مشاہدہ ہوگا۔ اب آپ کو میں آگے جو بات کرنے لگا ہوں، یہ ذکر آپ نے کیا، اس کے بعد جو دوسری چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے استغفار۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھا ہے، جو پہلا ذکر میں نے آپ کو بتایا نا۔ استغفار میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ استغفار کے میں نے بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں، یقین جانو اتنے واقعات میری نظر کے سامنے سے گزرے ہیں کہ جس کے ذریعے لکھے عام لوگوں کے واقعات میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے استغفار کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ مثلا کچھ لوگ جو رزق کی تنگی کا شکار تھے، استغفار کی وجہ سے رزق میں فراوانی نصیب ہوئی، اور سچے دل سے جنہوں نے توبہ کی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور توبہ اور حقوق العباد، اگر کسی کا دیکھیں حق چھین رکھا ہے نا، یا کسی پر ظلم کیا گیا ہے، اس سے معافی مانگنا، اس کا حق ادا کرنا توبہ کا حصہ کہلاتا ہے۔ اس لیے استغفار ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ پر چلا دیتا ہے، کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے، جو انسان کو ایسی ایسی جگہوں سے مستفیض کرتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے مدد لاتا ہے جہاں بندے نے اپنا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب اسی لیے یہ عظیم فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ صدق کے دل کے ساتھ کرتا ہے، صدق کے دل کے ساتھ۔ اب پہلا ذکر جو میں نے آپ کو کہا ہے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلی بار پڑھیں گے تو 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں گے، جب آخری بار پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح مکمل کریں گے۔ یہ پہلا چیز آپ کی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو میں نے آپ کو استغفار کی بات کہی تھی، لیکن یہ سارا کام آپ نے اسی جگہ جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے وہی بیٹھیں، یا آگے پیچھے بھی تھوڑا بہت ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کلام کیے بغیر نہیں، آپ وہاں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ بھی بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھی تو گھر میں بھی آ کر سکتے ہیں، خواتین اپنے گھر میں جہاں چاہیں یہ بیٹھ کر، لیکن کوشش کرنی ہے کہ فجر کے اذان ہو جائے، نماز ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں۔
اگر مثال کے طور پہ کبھی کبھار رہ جاتا ہے، یہ بھی کویسچن ہوتا ہے، آپ کا سوال ہوتا ہے، کبھی کبھار دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے میں ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک حصہ آپ کو مکمل بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو۔ رزق، اولاد، بارش، مصیبتوں سے نجات کا یہ سارا ذریعہ ہے، یہ بات میں نہیں کر رہا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں، وہ ان کے پاس جو بھی آتا تھا نا ان کو یہی تو عمل دیتے تھے اور اللہ ان کی مشکلیں آسان کر دیتا۔ جس مقصد کے لیے جو بھی آیا نا آپ نے یہی عمل بتایا۔ ایک دن ایک مرید بول اٹھا، اس نے کہا حضرت جو بھی آتا ہے مصیبت پریشانی اس کی مختلف ہوتی ہے، عمل آپ ایک ہی دے دیتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ نوح کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنے دل کے ساتھ توبہ کرے، زبان سے اقرار بھی کرے اور دل میں تہیہ بھی کرے، اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ، اور نیکی اور خیر کے کام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید نازل ہو۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہی پھر جانتا ہے کہاں سے اس کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اب یہ جو میں نے استغفار آپ کو کہا ہے یہ صرف اتنا پڑھنا ہے آپ نے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا بھائی، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کسی کے لیے آسان ہے۔ اور مال اور بیٹوں میں اللہ فرماتا ہے تمہاری مدد کروں گا۔ مالی پریشانی ہے، کوئی زیادہ غم پہنچا ہوا ہے، بے اولاد افراد بھی اس کو پڑھ لیں، اور جمعہ کے دن پڑھیں، جمعرات کے دن پڑھیں، منگل کے دن پڑھیں، بدھ کے دن پڑھیں، مطلب اس کو جب چاہیں جس دن چاہیں آپ شروع کر سکتے ہیں۔ بیماری ہے اس کے لیے پڑھیں، قرضہ ہے اس کے لیے پڑھیں، تنگ دستی ہے اس کے لیے پڑھیں، ماں باپ کی بخشش کے لیے پڑھیں، اپنی بخشش کے لیے پڑھیں، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں۔ کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جائز، میں جائز کی بات میں نہیں کر رہا، میں حرام کی بات نہیں کر رہا، میں حلال کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اللہ تمہارے دن بدلے گا، تمہارے حالات بدل دے گا۔ جیسے میں نے کہا صرف 3 دن کر کے تو دیکھیں نا، 3 دنوں کے بعد تمہاری زندگی میں واضح طور پر تبدیلی آئے گی۔ اب یہ دوسرا ذکر میں نے جو آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اس طرح یہ آپ کا ذکر ہوا۔ اب دیکھیں یہ کتنا مبارک ذکر ہے، اور جو سورہ مبارکہ بتاؤں گا اس کو آپ نے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ یہ ذکر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، دعا کرنی، یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو تفصیل جو ترتیب بتا رہا ہوں اور جو اس کی تعداد بتا رہا ہوں نا اس کا خاص خیال رکھا جائے گا، اس میں اپنی منمانی نہیں کی جائے گی۔ اور فجر کی نماز کے بعد ہماری نا ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا وہ صرف 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دیں گے، انشاءاللہ ان کے لیے صدق دل سے دعا کی جائے گی۔ اللہ سب بھائی بہنوں کی، مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرمائے، سب دوست آمین کہیں، اللہ کسی آمین کے سلسلے سے مشکلیں آسان کر دے گا۔ اس لیے دوستو آپس میں ایک دوسرے کو دعاؤں میں شامل کیا کریں، اس سے بڑی برکتیں ملتی ہیں، اس سے بڑی راہیں کھلتی ہیں۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے مصیبتوں پریشانیوں کا علاج ہی دعاؤں کے اندر وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور اس لیے کہ یہ جو استغفار میں نے آپ کو بتایا یہ صرف اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہوگا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس میں ایک بات ضروری ہے کہ جب اس کو پڑھ رہے ہوں تو تصور آپ نے اپنے گناہوں کا رکھنا ہے، جو آپ کو یاد ہیں، جو یاد نہیں ہیں، جو بھی معاملات آپ کے، آپ نے ان تمام کو اپنی نظر میں رکھنا ہے، تصور میں رکھنا ہے، تصور میں رکھتے ہوئے اس ذکر کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا اس ذکر کی برکتیں کیسے ملتی ہیں آپ کو۔ اس لیے کہ حضرت کعب بن احبار سے نقل کیا گیا، انہوں نے کہا میں نے تورات کے کسی مقام میں پڑھا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں اپنے حبیب کی امت کو ادا کرنے کے لیے کہوں گا، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا، اور میرے ذمہ ہوگا کہ موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے گا نا، پہلی رکعت کی عوض یعنی بدلے میں بخش دوں گا، دوسری کے بدلے میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا، تیسری کے لیے فرشتے یعنی کہ موکل جو ہیں مقرر کر دوں گا اس کے لیے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے
کھول دیے جائیں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر یعنی جو شوق بھری نظریں ڈالیں گی۔ اے موسیٰ عصر کی نماز بھی اسی طرح اس کی برکتیں بھی بیان فرمائے گی، پھر مغرب کی نماز کی، پھر عشاء کی نماز کی، فجر کی 2 رکعتیں، اس میں فجر کی 2 رکعتیں جو فرض ہیں اس کا ذکر ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی زرقاہ بن حبار سے نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیں ہر نماز کی الگ الگ فضیلت ہے، الگ الگ عظمت ہے، لیکن فجر کے وقت ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں۔ دیکھیں فجر کے وقت رب رحمتوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے، رزق کو بانٹا جا رہا ہوتا ہے، رزق کی تقسیمات ہوتی ہے، فرشتے جو ہمارے گناہ لے کر جاتے ہیں، ہماری نیکیاں لے کر جاتے ہیں، اللہ انہی کے ہاتھ ہمارا رزق بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی بارگاہ میں اس طرح یہ ذکر کریں گے، پھر وہ ہمارے لیے ایسے ایسے آسمان سے چیزیں بھیجے گا جو ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ اس کے ہاں تو دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اگر وہ ساری دنیا کو لاکھوں کروڑوں خربوں بھی عطا کر دے تو اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اس لیے دوستو اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس یہ آپ کے 5 کام مختصر 5 منٹوں والے مکمل ہو جائیں گے، اور 5-6 منٹ جو ہے یہ آپ نے ذکر کیا ہے، یہ یقین جانے آپ کی 7 نسلوں کے حالات بدل سکتا ہے۔ لیکن شرط اس کے اندر وہی ہے، صدقہ دل سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے، جس نے بھی اللہ سے صدق کے دل سے مانگا ہے نا، اللہ نے اس کو ضرور عطا کیا ہے۔ جس نے محبت اور چاہت سے مانگا ہے نا، میرے مالک نے اسے ضرور عطا کیا ہے۔ اس لیے تم اس کی بارگاہ سے صدق کے دل سے مانگ کر تو دیکھو نا، وہ کیسے تمہارے اوپر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، کس قدر وہ اپنا کرم فرماتا ہے۔ دیکھیں صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا نمبر تقریباً 5905 ہے۔ اور نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبد الرؤف جو لوگ کہتے ہیں ہم سے فجر کی نماز پڑھی نہیں جاتی، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے نا، وہ اللہ پاک کی امان حفاظت میں ہے۔ اور خاص صبح فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے، اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اس لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید ہے، یعنی سزا کی دھمکی، اور فجر کی نماز پڑھنے والے کو تکلیف پہنچانے سے ڈرانے کا بیان ہے کہ اس کو ڈراؤ نہ۔ پھر دیکھیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا عبرت نشان ہے جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ تو یار ہم نماز پڑھ کر اللہ کے فرشتوں کے ایمان کے جھنڈے میں جائیں یا ابلیس کے جھنڈے میں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے اولاد کو نماز کی پابندی کرائیں، اور پھر دیکھیں دیکھتے دیکھتے یقیناً تمہارے ایسے حالات بدلیں گے کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو درود پاک جو میں عرض کیا ہے، آپ جو درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں اس کی تعداد صرف آپ نے اس سورت کے اول آخر پڑھنی ہوتی ہے، وہ تعداد صرف 7 مرتبہ ہے۔ یہ 7 قدر بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا اور بڑا محبوب لگتا ہے، اس لیے اس نے ہفتے کے دن بھی 7 بنائے ہیں، زمینیں 7 بنائی ہیں، آسمان 7 بنائے ہیں، کعبہ کے چکر 7 کرنے کا حکم دیا ہے، پھر ہفتے کے دن بھی 7 ہیں آپ کے سامنے، اور بھی بہت ساری 7 چیزیں ہیں۔ لیکن اب میں اس جانب بڑھوں تو موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، صرف اختصار کے ساتھ عمل کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ درود پاک آپ چاہے درود ابراہیم پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں، دنیا کے جس کونے میں جہاں جہاں بھی فجر کی نماز ہوتی ہے آپ وہیں کہیں بھی ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ زبانی کریں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں کہ آپ کو یاد نہ ہو، بالکل جتنی چیزیں بتائی ہیں آسان ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جو آخر میں دعا کیا ذکر کر رہا ہوں اس دعا کو انہی الفاظ کے ساتھ مانگنا ہوگا جو الفاظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ اس کی ترتیب اور طریقہ۔ اب دیکھ اس کو پڑھنے سے حاجتیں جو شخص جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی اس کی حاجت فرما دیتا ہے۔ اس کی سورت کی تلاوت کرنے سے اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اس کی زندگی کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے شفاعت نصیب ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے، ہر کام میں
کامیابی ملتی ہے اور دوسروں تک پہنچائے، یہ ایک ایسا یعنی کہ طریقہ کار ہے جس کو آپ دوسرے دوست احباب تک پہنچائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس سے بھی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو خود بھی پڑھیں، اس عمل کو آگے دوست احباب تک پہنچائیں، اس کو جتنا زیادہ پہنچاتے جائیں گے آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا جائے گا۔ دیکھیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھنے سے نا جو شخص پڑھتا ہے، ترمذی شریف میں ہے، اللہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، 10 قرآن پڑھنے کے برابر۔ اور پھر یہ صورت ہے جس کو عظمت والی صورت کہا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازا ہے، اور فرمایا اس کے پڑھنے والے کہ اگر ربی اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد اس صورت کو پڑھنے والے کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اس عظمت والی صورت کو کیسے پڑھا جائے گا؟ درود پاک پڑھایا آپ نے، اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے درود، جب اس کو مکمل کرنا پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، والآخر 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 سے لے کر 7 تک، یعنی 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار، جو آپ کو تعداد بہتر لگے اس کے مطابق پڑھیں گے۔ لیکن جب اس صورت کو پڑھ لیں، اس صورت کے پڑھنے کے بعد دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے آپ بہت جلد لوگوں میں ہر ایک کے دل عزیز ہو جائیں گے، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، مال میں خوب برکت آ جائے گی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہو جائے گا، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے اسے شفا مل جائے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور وہ جو اولاد ہوگی وہ بھی نیک ہوگی۔ اگر کوئی قید میں ہے اس کو پڑھے یا اس کے گھر والے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ غرض کے جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا۔ دشمنوں سے شر سے بچنے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی دشمن اسے تنگ کرتے ہیں، اس کو وہ 7 دن مسلسل پڑھتا جائے، انشاءاللہ ظالم سے ظالم دشمن بھی اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس صورت کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا، جیسے میں نے 5 کام کہے ہیں نا، اس صورت کی بھی 5 ہی رکوع ہیں جو آپ نے، یہ موبائل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو زبانی یاد ہے وہ زبانی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے تو وہ اس کو سن لیا کرے، سننے سے بھی اس کو اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ پہلے یہ ذکر کرے، پھر اس صورت کو ایک مرتبہ سن لیا کرے، اور اگر پڑھ سکتا ہے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اگر خود نہیں کر سکتا، وہ گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگا دے، تو پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں۔ اور یہ صورت کا نام ہے صورت یاسین شریف۔ یہ صورت قرآن مجید کا دل ہے، اور دل کے معاملات آپ کو پتہ ہے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ اس کی پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنی، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ والسلام۔